بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یوں تو پورے ملک میں یوم سیاہ منایا گیا ہے۔ صحافی برادری اور جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں صحافیوں سے جڑی ہوئی، سب نے یوم سیاہ منایا، احتجاج کیا پیکا ایکٹ کے خلاف۔ لیکن جس طرح کا احتجاج سیاسی کارکن کرتے ہیں وہ ایک اور ہی چیز ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جنید اکبر خیبر پختونخوا کے صدر پی ٹی آئی کے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ابھی حال ہی میں چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے جو اعلانات کیے ہیں کہ اس دفعہ تحریک انصاف کس طرح کا احتجاج کرنے والی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر میں اٹھا لیا جاؤں، لاپتہ ہو جاؤں، گرفتار کر لیا جاؤں، میں نہ ملوں، تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں ابھی سے بتا رہا ہوں، آج سے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح کا احتجاج کرنا ہے، کہاں کہاں سڑکیں بند کرنی ہیں۔ آپ دیکھیے کیا اعلانات ہو رہے ہیں، انہوں نے تقریر میں کیا کہا ہے۔ اچھا، یہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ اگر میں لاپتہ ہو گیا تب کیا کرنا ہے۔ میں آج سے ہی بتا رہا ہوں، میں آپ کو سنواتا ہوں۔ تو سنیے، انہوں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ اگر میں لاپتہ ہو گیا، میرا رابطہ سے کٹ گیا، جو بھی وجوہات ہو آپ کو میں آج سے بتاتا ہوں کہ شانگلہ کے، کوستان کے اور بٹگرام کے لوگ ہیں جو وہ شارع ریشم بند کریں گے اور اس دن تک جب تک خان نہیں لے گا۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رابطہ آپ سے نہ رہا تو آپ نے کرنا ہے کہ شانگلہ، وہ سارا علاقہ جو ہے وہ آپ نے شارع ریشم کا بند کر دینا ہے جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتا۔ یہ اسٹریٹجی ہے، اور یہ ایک سڑک نہیں ہے، ایک شاہراہ نہیں ہے، تمام شاہراہوں کا وہ بتا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فاٹا کے جو لوگ ہیں، جو افغانستان کا راستہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی دن اس کو بند کر دیں گے۔ فاٹا کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے افغانستان کا جو راستہ ہے، بارڈر کا راستہ، اس کو انہوں نے بند کرنا ہے۔ نوخان اور پچھڑور کے ورکرز کو آج سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تیاری پکڑے، جس دن خان صاحب نے حکم دیا آپ جو ہے اٹک پل بند کر دیں گے اپنے حدود میں۔ پشاور کے لوگ جو ہیں وہ اٹک پل بند کر دیں گے۔ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن تیاری پکڑے، جس دن خان نے حکم دیا ہم موٹر وے پہ سوابی کی حدود میں جو ہے موٹر وے نامعلوم تک جو ہے ہم بند کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر کہ جی جب احتجاج کی کال ہوئی، عمران خان نے حکم دیا تو پھر سوابی وہاں پر موٹر وے کو بند کر دی جائے گا، اور غیر معینہ مدت تک کے لیے، جب تک خان رہا نہیں ہو جاتا۔ دوبارہ یہ بتا دوں، مجھے خان نے کسی شادی پہ ڈھول بجانے کے لیے صوبائی صدر نہیں بنایا ہے۔ جس پر تالیاں بجیں بات یہ ہے کہ میں دوبارہ بتا دوں کہ مجھے خان نے کسی شادی پر ڈھول بجانے کے لیے صوبائی صدر نہیں بنایا۔ اب وہ اپنی سنجیدگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ جناب میں کوئی ایسی بس بن گیا ہوں، یا میں بھی ادھر ادھر چلا جاؤں گا، یا گفتگو میں لگ جاؤں گا، بات چیت میں لگ جاؤں گا، یا جس طرح ہوتا ہے کہ اچھا بیٹھ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ نہیں، مجھے کسی مقصد کے لیے لگایا تو میں کوئی یہ نہیں کہ ڈھول پیٹتا رہوں گا، بس ایسی باتیں کرتا رہوں گا، نہیں، میں جو کروں گا وہ عملی طور پر کروں گا۔ یہ خبریں بھی آ چکی ہیں کہ یہ بھی مانیٹر کیا جائے گا کہ کیا علی مین گنڈا پور کی ایڈمنسٹریشن، صوبائی انتظامیہ، کیا جنید اکبر کو پوری طرح سے سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہ بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور کا امتحان ہوگا، تو ان پر بھی بادل منڈلا رہے ہوں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری تیاری ہے، اگر ہماری خاموشی ہے تو قیادت کی وجہ سے ہم خاموش ہیں۔ ہم آپ پہ بھی توکتے ہیں، ایف آئی آر بنانے والوں پہ بھی توکتے ہیں، اور آپ کی ایف آئی آر پہ بھی توکتے ہیں۔ اوف، یہ بڑے سخت جملے ہیں، ایف آئی آر بنانے والوں پر، کرنے والوں پر تھوکتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم خاموش ہیں تو قیادت کی وجہ سے خاموش ہیں، یہ قیادت نے ہمیں روکا ہوا ہے، وہ اس لیے خاموش ہے، ورنہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں۔ یہی ہوتا ہے کہ لیڈر کی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی بات سن لیتے ہیں، اس کے پیچھے چل جاتے ہیں، لیکن جب لیڈر ہی نہ مل رہا ہو تو پھر وہ ایک موب کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ اور دوسرے لانگ مارچ میں فرق کیا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب پہلی دفعہ، ایک دو دفعہ جب ہم نکلے تو ہماری قیادت کی اداروں کے ساتھ رابطے ہوگی۔ جب میں اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دفعہ جو لانگ مارچ ہوگا اس میں کیا فرق ہوگا، اور پہلے جو لانگ مارچ ہوئے ان میں کیا فرق تھا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو اب لانگ مارچ ہوئے اس میں پھر یہ تھا کہ قیادت کے اداروں سے رابطے ہوئے، لیکن میں جب نکلوں گا تو پھر آگے آپ سمجھ آئیں، اب پھر بات کچھ اور ہوگی۔
یہ ویڈیو جی وائرل ہو رہی ہے. عامر سعید عباسی نے بھی اس کو شیئر کیا ہے, صحافی ہیں, لکھتے ہیں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ فرانس ایئرپورٹ پر موجود پاکستانی فیملی کے سلام کا جواب دینے کے بعد نکل گئے, یہ کہتے ہوئے کہ سوری آئی ایم گیٹنگ لیٹ. یہ اب پاکستانیوں کا, پاکستانی فیملیز کا سامنا بھی نہیں کر سکتے. ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی غالباً فرانس میں ہی ان کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آ چکا ہے. تو اب یہ جہاں بھی جاتے ہیں ڈرتے ہیں کہ کہیں پاکستانی کمیونٹی سے سامنا نہ ہو جائے. Badger at the France border, but he was getting late. یہ قمر جاوید باجوہ, سابق جنرل قمر جاوید باجوہ, ٹھیک ہے سر. اب دیکھیے کتنی ان کی طاقت ہوتی تھی, کیا کچھ ہوتا تھا, ایکسٹینشن بھی لے لی, اور پھر کیا ہوا اس دور میں, کیا کیا ہوتا رہا, پھر آگے بھی چیزیں کس طرح سے چلیں. آج سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید, ان کو کورٹ مارشل کا سامنا ہے, لیکن قمر جاوید باجوہ جو ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے. تو حال یہ ہے کہ اس وقت بہت سی ان کی سٹیٹمنٹس تھیں, عمران خان کے آخری دنوں میں بڑی سٹیٹمنٹ تھی, اس کے بعد بھی رہے, لیکن اب جب باہر جاتے ہیں تو وہ فیملی بیٹھی ہے, صرف ویڈیو بنائی ہے, تو آگے سے خاتون کی بازی کوئی بات نہیں, کہتے سوری آئی ایم گیٹنگ لیٹ. بس یہ کوئی نوجوان اس نے ویڈیو بھی بنائی ہے اور عامر سعید عباسی نے اس کو شیئر کیا ہے. اچھا, یہ جو ملاقات ہوئی حال ہی میں اسپیکر ایاز صادق سے PTI کے رہنماؤں کی, جن میں جنید اکبر بھی تھے, جن کی بھی میں نے آپ کو تقریر سنائی ہے, عاطف خان بھی تھے, ان کو کہا ہے اسپیکر ایاز صادق نے عمران خان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر بات کریں, ہم اپنے لیڈر سے بات کرتے ہیں, آپ اپنے سے کریں. یہ ایاز صادق صاحب نے کہا جی آپ عمران خان کو منائیں, ہم اپنے لوگوں کو مناتے ہیں کہ دوبارہ مذاکرات کرتے ہیں. اسپیس PTI نہ چھوڑے, غیر جمہوری لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں, PTI اسپیس نہ چھوڑے, ہم سے بات کرتے رہیں, ورنہ غیر جمہوری لوگ آ جائیں گے بیچ میں, تو بہتر ہے ہم سیاستدان ہی آپس میں کچھ بات کر لیں. عاطف خان نے کہا بات کر سکتے ہیں, اسپیکر نے کہا منوانا مشکل لیکن بات کرنی چاہیے. تو عاطف خان نے کہا جی ٹھیک ہے بات کر لیں گے, تو منوانا تو مشکل لگتا ہے عمران خان کو کسی بات پر, لیکن بات کرنے میں کیا حرج ہے. ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی, انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہے, کورٹ رپورٹرز اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا, یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے, مگر بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عدلیہ میں ایک اور بحران جنم لینے لگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن سمیت مختلف ججز کا ایک اور غیر معمولی خط سامنے آ گیا. دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے, نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا جائے, ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ہی چیف جسٹس تعینات کیا جائے. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی کہیں اور سے کسی جج کو لایا جائے گا, اس کو لگایا جائے گا یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس, اسلام آباد کا کوئی جج نہیں ہوگا, اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہاں سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے جایا جائے گا, اور وہ شاید کل کو پھر چیف جسٹس بن سکیں. لیکن یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس یہاں کے سینئر لوگوں اس میں نہیں لایا جائے گا, کیونکہ یہ لوگ خط لکھ چکے ہیں اور مسائل ہیں, تو کہیں باہر سے لایا جائے گا. اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے وکلا, اسلام آباد بار کے وکلا وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ججز نے بھی خط لکھ دیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے کہ اگر حکومت کو لگے گا کہ جی کوئی بھی جج ایسا نہیں مل رہا جو ان کو سوٹ کرتا ہے, یا جس کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو لگانا ہے اور چیزیں آگے اس طرح سے چلیں گی پھر ہمارے مطابق, تو پھر وہ باہر سے لے آئیں گے کہیں سے, جہاں پر کوئی کمٹمنٹ دے دے گا, کچھ کر دے گا. تو اگر اس طرح سے ہونے لگ گیا تو پھر کیا جوڈیشری کی آزادی رہ جائے گی. تو اس لیے ججز نے خط بھی لکھ دیا ہے. پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ملاقات ہوئی ہے, اور فاروق ایچ نائک اور اٹارنی جنرل منصور عوان, یہ لوگ ملے ہیں. اس سے پہلے خبریں آئیں کہ 2 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز وہ مل چکے ہیں چیف جسٹس یا افریدی صاحب سے. تو چیزیں اس طرف چل رہی ہیں, لیکن اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کیا ہو رہا ہے, کیوں اسلام آباد میں کچھ استعفوں کی گونج ہے, چیزیں کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی. اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اللہ حافظ.